پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری خوشی، ہماری خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ نور یعنی ماہ میلاد مصطفیٰ یعنی ربیع الاول شریف تشریف لا رہا ہے۔ پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا۔ صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول، تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میلاد مصطفیٰ یعنی میلاد شریف منانا، آمد مصطفیٰ کے مہینے میں خوشیاں منانا، گھر گلیاں محلے سجانا، میلاد شریف کی محفلیں سجانا، اس خوشی میں لنگر بنانا، کھانے کی تقسیم کرنا وغیرہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، بلکہ یہ وہ نیک کام ہے جس میں دین و دنیا کی سعادتیں جمع کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد النبی، خوب جھومو اے گنہگارو تمہاری عید ہے، خوب جھومو اے گنہگارو تمہاری عید ہے، ہو گیا بخشش کا ساما عید میلاد النبی، غم کے مارو بے سہارو بس تمہاری عید ہے، ہو گیا راحت کا ساما عید میلاد النبی، غم نصیبو اب غموں کا دور اندھیرا ہو گیا، غم نصیبو اب غموں کا دور اندھیرا ہو گیا، تم مناؤ خوب خوشیاں عید میلاد النبی، تم مناؤ خوب خوشیاں عید میلاد النبی۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے ابتدا میں پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل، تم فرماؤ۔ یہ لطف کی بات ہے، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس لفظ پر پہنچا کرے قل یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس جگہ رک کر اس لفظ کا سلول لیا کیجئے۔ کتنی زبردست بات ہے، ارشاد اللہ پاک کا ہے، اس نے اپنے بندوں کو فرمانا ہے، مگر اللہ پاک کہلواتا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیری سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ یہاں پر 2 چیزیں ذکر ہوا ہے، ایک تو اللہ پاک کا فضل اور دوسرا اللہ پاک کی رحمت۔ یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشی منانی چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ لفظ فرح اس کا معنی ہوتا ہے خوشی، ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ خوشی معنی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں
کئی مقامات پر لفظ استعمال ہوا ہے. لفظ فرح قرآن مقدس میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جتنی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا، چند مقامات کے علاوہ ہر جگہ اس کی مذمت ہی کی گئی ہے. مثلا ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی فرح کرنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پر اتراؤ نہیں جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. ایک مقام پر غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے تو جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. آپ دیکھیے جہاں جہاں لفظ فرح آ رہا ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے. جنہوں نے فرح یعنی خوشی کی ان کی مذمت کی جا رہی ہے. قرآن کریم میں چند مقامات ہے جہاں فرح کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کو پسند فرمایا گیا ہے. ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے، فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر قرآن کریم کے ان تمام مقام کو جمع کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کی فانی زندگی پر خوشیاں مت مناؤ. اللہ پاک نے جو تمہیں کمالات جو صلاحیتیں عطا کی ہے ان پر فخر نہ کرو، دیگری نعمتوں پر مت اتراؤ. ہاں ایک بات ہے جس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اس پر تمہیں جھومنا چاہیے، خوشیوں کا خوب اظہار کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ پاک کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. جب بھی فضل و رحمت نصیب ہو اس پر ضرور خوشیاں منایا کرو. آگے مزید فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. اس جملے کے بھی دو معنی ہیں. ایک مطلب تو یہ بن سکتا ہے کہ جو تم مال و دولت جمع کیے بیٹھے ہو فضل و رحمت ملنے کی خوشی میں اپنا مال اپنی دولت بینک بیلنس خرچ کرو. یہ خرچ کرنا بچا کر رکھنے سے زیادہ بہتر ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں تم جمع کرتے ہو، مثلا ہم مال جمع کرتے ہیں، بعض لوگ سونا خرید کر رکھتے ہیں، بعض لوگ زمین جائیداد خریدتے ہیں، بعض کو گاڑیاں پسند ہوتی ہے وہ اکٹھی کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا جو چیزیں تم جمع کرتے ہو جب وہ چیزیں تمہیں ملتی ہے، تمہاری سیلری بڑھ گئی، تم نے زمین خرید لی، تم نے نئے گاڑی خرید لی، اس پر جو تم خوشیاں مناتے ہو، دوستی کو پارٹی دیتے ہو، دوستوں کو پارٹی دیتے ہو، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، خوشیوں کا اظہار کرتے ہو، یہ خوشیاں بھی اگرچہ اپنی جگہ جائز ہے جبکہ ان میں کوئی غلط کام نہ کیا جائے. اگر صحیح طریقے سے کیا جائے یہ خوشیاں منانا جائز ہے، اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو یہ خوشیاں منانا جائز نہیں ہوگا. مگر فرمایا ان خوشیوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اللہ پاک کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں منایا کرو. توجہ کے ساتھ سنیے گا کیا فرمایا. ان خوشیوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں منایا کرو. میرے محترم اسلامی بھائیو، یہ بات تو پتہ چل گئی کہ عام دنیا داری کی چیزیں ملنے، دنیاوی خواہشیں پوری ہونے پر خوشی منانا اپنی جگہ ہے. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک کا فضل و رحمت ملنے پر زیادہ خوشی منائی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک کا فضل کیا ہے، اللہ پاک کی رحمت کیا ہے. اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا اللہ پاک نے نہایت ہی عظیم احسان فرما دیا، ہمیں اپنے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اور یہ وہ نعمت ہے
کہ سب نعمتیں اسی ایک نعمت کا صدقہ ہے. ایمان ملا میرے نبی کے صدقے میں, قرآن ملا میرے نبی کے صدقے میں, رحمان ملا ان کے صدقے میں, زمین ہے ان کے میں, آسمان ہے ان کے صدقے میں, اور زمین میں جو کچھ اگ رہا ہے ان کے صدقے میں, درخت, پتھر, پھول, پہاڑ, سب کچھ انہی کا صدقہ ہے. اور محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان کا وجود مسعود وہ عظیم ترین نعمت ہے کہ آج تک جس کو جو بھی ملا ہے انہی کے صدقے میں ملا ہے, اور آئندہ قیامت تک بھی جس کو جو کچھ ملے گا وہ میرے نبی کا صدقہ ہی ملے گا. اس لیے میرے امام نے بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں, لا و رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. محترم اسلامی بھائیوں, دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا. تو پتہ چلا سب سے بڑا فضل بھی ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اور سب سے بڑی رحمت بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے. لہذا ان آیات کو ملا کر نتیجہ یہی نکلے گا کہ اے لوگوں, تمہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ہمارا سب سے بڑا فضل مل گیا. تمہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ہمارا سب سے بڑا فضل مل گیا. رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں سب سے بڑی رحمت مل گئی. اس فضل و رحمت کے ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ. یہاں یاد رکھو جو تم بچا بچا کر رکھتے ہو اس بچانے کا فائدہ نہیں, فضل و رحمت الہی ملنے پر, خوشیاں منانے پر خرچ کرو, اس کا فائدہ ملے گا, اس کا فائدہ ملے گا. ہاں یاد رکھو یہ جو تم شادیوں میں خوشیاں مناتے ہو, امتحان میں پاس ہو جاؤ تو مٹھائیاں بانٹتے ہو, زمین جائیداد خرید لو تو خوشیاں کرتے ہو, بیٹیاں یا بیٹے یا بیٹیاں پیدا ہونے پر خوشیاں مناتے ہو, یہ سب خوشیاں اپنی جگہ ہے, مگر خاص رحمت و فضل الہی ملنے یعنی محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانا ان دنیاوی خوشیوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ اہم ہے. اس لیے میرے امام فرماتے ہیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود, حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. میرے محترم اسلامی بھائیوں, اب آگے چلتے ہیں. اسلام کے پہلے بادشاہ امیر سلطنت مصطفیٰ عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم, یعنی اے میرے صحابہ تم یہاں حلقہ بنائے کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں سے غور کرنے کی بات ہے. آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر ہم محفل پاک مناتے ہیں, محفل میلاد مناتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے کیا صحابہ نے منایا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں اپنے دل و دماغ کو رکھ کر کے, اپنی آنکھوں کو کھول کر کے, دل و دماغ کو سوچ کر کے میری یہ بات سنو. حضور تشریف لائے, حضور فرما رہے ہیں ما اجلسکم, یعنی اے میرے صحابہ تم یہاں حلقہ بنائے کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے, ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے, ہم اس نعمت پر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ صرف اسی مقصد کے لیے
بیٹھے ہو؟ عرض کیا اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس پر رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کی آمد کی خوشی میں مل بیٹھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آمد مصطفیٰ کو اپنے حق میں اللہ پاک کا عظیم احسان مان کر مل بیٹھ کر اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ محفل میلاد سجانا کیسی فضیلت والا کام ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ کام کیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرمایا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو سوچئے کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ جس کے پاس بینک بیلنس ہو اس پر اللہ پاک فخر فرماتا ہے؟ کوئی ایسی روایت ہے؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ جس کے پاس سینکڑوں مربع زمین ہو اللہ پاک اس پر فخر فرماتا ہے، جس کے پاس 12 بیٹے ہو اس پر اللہ پاک فخر فرماتا ہے۔ ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں مل سکے گی مگر جو ذکر ولادت مصطفیٰ کرنے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے اللہ پاک فرشتوں کے درمیان اس پر فخر فرماتا ہے۔ تو پتا چلا کہ دیگر نعمتوں پر خوشی منانا اپنی جگہ ہے، مگر ولادت مصطفیٰ کی خوشی منانا، ولادت مصطفیٰ کی خوشی منانا باقی سب خوشیوں سے زیادہ بہتر اور اہم ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم میلاد مناتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، پیارے آقا کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی شان و عظمت بیان ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر ہوتا ہے، جلوس میلاد ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہی لگائے جاتے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں کہ میلاد کا مطلب ذکر مصطفیٰ ہے تو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتا ہے، ہم اس کو میلاد کی محفل کہتے ہیں۔ جو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتا ہے ہم اس کو میلاد کی محفل کہتے ہیں۔ اب ذکر مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، تو جو کوئی آپ کا ذکر کرے گا گویا اس نے میرا ذکر کیا۔ مطلب یہ بنے گا کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اس ذکر کے کئی طریقے ہیں، ہم یا رحمان کہے یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، ہم یا غفور کہے یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، یوں ہی ہم یا مصطفیٰ کی تسبیح کرے یا ذکر مصطفیٰ کرے اللہ پاک فرماتا ہے یہ بھی میرا ہی ذکر ہے۔ یعنی ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ محفل میلاد اصل میں ذکر اللہ کی محفل ہے۔ محفل میلاد اصل میں ذکر اللہ کی محفل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ذکر اللہ میں کثرت مطلوب ہے۔ ذکر اللہ میں کثرت مطلوب ہے، یعنی ایک بندہ اگر 2 گھنٹہ ذکر کرتا ہے تو اسے یہ نہ کہا جائے گا کہ تم ذکر اللہ کا وقت کم کر دو، بلکہ یہ کہا جائے گا 2 گھنٹے کیوں 4 گھنٹے ذکر کیا کرو۔ کوئی بندہ اگر 1 مہینہ ذکر کرتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا بھائی 1 مہینہ کیوں ذکر کرتے ہیں، بلکہ اسے یہ کہا جائے گا بھائی 12 مہینے ذکر کیا کرو۔ یعنی ذکر اللہ میں کمی نہیں ہے بلکہ کثرت مطلوب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان
ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جگہ بیٹھے اور اپنی اس مجلس میں ذکر اللہ نہ کرے اس کا وہ بیٹھنا بیکار ہے۔ جو بستر پر لیٹے اور اللہ پاک کا ذکر نہ کرے اس کا وہ لیٹنا بیکار ہے، اور جو کسی راہ یعنی راستے میں چلے اس میں اللہ پاک کا ذکر نہ کرے اس کا وہ چلنا بھی بیکار ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، تو باتوں کو ملائیے، نتیجے نکالیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، پھر اللہ پاک فرماتا ہے ذکر اللہ کی کثرت کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ ذکر مصطفیٰ کی کثرت کرو۔ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اور فرمایا جو اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ نہ کرے، چلتے پھرتے ذکر اللہ نہ کرے، بستر پر لیٹے ہوئے ذکر اللہ نہ کرے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بستر پر لیٹنا بیکار ہے۔ دونوں باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اٹھتے بیٹھتے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، تو چلتے پھرتے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا، تو سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا، اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا پھرنا سب بیکار رہ جائے گا۔ اس لیے ہم سنی ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ مناتے بھی ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور کیوں نہ منائے؟ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔